جس میں ہمارے ساتھ فرشتے بھی مشترک ہیں۔ تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، قیام کرنا اور اللہ کی توحید بیان کرنا، تعریف اور حمد و ثنا کرنے میں جو لذتیں ہمیں حاصل ہیں وہ فرشتوں کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن توبہ، استغفار اور ندامت کی جو لذتیں ہمیں حاصل ہیں وہ لذتیں فرشتوں کو حاصل نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا انہیں حکم کیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرتے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، فرشتے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ اور جب اس کے خلاف نہیں کرتے مطلب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو انہیں توبہ، استغفار اور ندامت ان کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں۔ یہ لذتیں، توبہ استغفار کی لذتیں اہل ایمان کو پتہ ہے بس۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ توبہ، استغفار اور ندامت کا مزہ تب آتا ہے جب انسان گناہ جان کر نہ کرے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا، پھر اس پر توبہ مانگنا، یہ بھی ایک توبہ مانگنا اچھا عمل ہے، لیکن اس پر وہ لذت نہیں حاصل ہوگی جو دل میں سرور ہوگا، اطمینان ہوگا، جو ندامت کے آنسو بہانے پر دل کو لطف ہوگا، وہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ گناہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، بھول سے ہو گیا اور غفلت کی وجہ سے ہو گیا، یہ الگ چیز ہے۔ پھر اس پر جب توبہ کرتا ہے آدمی تو اس توبہ پر انسان کو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر رونا، یہ ایک ایسا لطف ہے، اس دل کو ملتا ہے، ایسا مزہ ہے، ایسی لذت ہے کہ اس کا احساس نہ تو فرشتوں کو ہے اور نہ ہی اللہ کے دشمنوں کو ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو بھی یہ احساس نہیں ہے اور اس لطف کو وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بھول کر گناہ کرنا، گناہ کا ہو جانا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر پھر انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور۔ شیطان سے کمی ہوئی تو وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے چھوٹ دیجئے، مجھے ڈھیل دیجئے، مجھے مہلت دیجئے قیامت کے دن تک۔ جبکہ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کسی اللہ والے نے کہا کاش شیطان اس وقت کہتا انظر الی الی یوم یبعثون، کہ قیامت الی یوم یبعثون، قیامت کی صبح تک اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائے۔ اگر وہ کہتے قیامت کی صبح تک مجھ پر نظر کرم فرما دے تو پھر تو معاملہ ہی حل ہو جاتا اور اسے بھی اپنے گناہوں پر آنسو بہانا، ندامت سے جھک جانے کا لطف حاصل ہو جاتا۔ تو دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ جیسے ایک باپ کا فرما بردار بیٹا، پیارا بیٹا، باپ کی خدمت گزاری کرنے والا بیٹا، وہ باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران خدمت میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، اس کا باپ اس سے ناراض ہوتا ہے تو وہ فوراً سر جھکا لیتا ہے، اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ مجھے معاف کر دے۔ تو باپ محبت
محبت میں آ کر اس بیٹے کو اپنے جو ہے نا بازوؤں میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر خوش ہوتا ہے، اپنی رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ معاف کرنے کی لذت اللہ لذت سے پاک ہے، لیکن یہ باپ کو حاصل ہوئی اور اس بیٹے کو لذت حاصل ہوئی جس نے معافی مانگی۔ تو اللہ لذت دینے والے ہیں، لطف عطا کرنے والے ہیں، خود لذت سے پاک ہیں، لیکن بہرحال والدین سے، ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے اگر کوئی محبت کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سے جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اس دل کو سرور، محبت اور لطف حاصل ہوتا ہے جس کی دنیا جہان میں قیمت نہیں ہے۔ کوئی دنیا کی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ندامت سے اللہ کے سامنے رویا، اس رونے پر جو لطف آیا، اس ندامت پر جو دل کو سکون اور قرار آیا، وہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں میں نہیں ہے، بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ہے، نہ کاروں میں، نہ بلڈنگوں میں، نہ محلات میں، نہ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں میں ہے ایسی لذتیں۔ لیکن سچے دل سے جو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روئے گا اسے توبہ استغفار اور ندامت کا لطف حاصل ہوگا، اور اس لطف کو ایک بار چکھنے کے بعد پھر روزانہ چکھنے کو دل کرے گا۔ لیکن اس وقت جب یہ بدماشیاں، یہ سرکشیاں، یہ گناہ جان بوجھ کر کرنا چھوڑ دے، سب سے پہلی شرط یہ ہے گناہ جان بوجھ کر کرنا، اس نیت سے کرنا کہ پھر معافی مانگ لوں گا، جان بوجھ کر گناہوں کے پیچھے بھاگنا پھر معافی مانگ لوں گا، اس پر لذت نہیں ملے گی۔ گناہ ہو گیا اس پر جب معافی مانگے گا تو اس پر لذت آئے گی۔ وآخر دعوانا